اس وقت بڑا پرفتن دور ہے اور جوں حالات گزرتے چلے جا رہے ہیں، زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، ایسے ہی دنیا سے صلحاء کا اٹھنا اور ان کا چلا جانا یہ آنے والے فتنوں کی آندھیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اصل میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بھیجا ہے وہ ایک وقت مقررہ کے لیے بھیجا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ جو بھی دنیا میں قدم رکھتا ہے وہ آخرت کی طرف جانے کے لیے قدم رکھتا ہے، رہنے کے لیے سدا رہنے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں رکھتا۔ چنانچہ جسے زندگی ملی ہے اسے وہ زندگی موت کے لیے ہی ملی ہے۔ زندگی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ملتی، موت کے لیے ہی ملتی ہے۔ میرے ایک عظیم رفیق اور عظیم میرے دوست، سفر و حضر کے ساتھی اور حضرت مولانا مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ ارتحال پیش آیا، اور یہ طے شدہ معاملہ ہے کہ وہ زندگی کے اتنے ہی لمحات لے کر آئے تھے، ایک قدم اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتے تھے، اتنے ہی لمحات انہیں ملے تھے، اور وہ اپنے ان لمحات کو قیمتی بنا کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے مختصر وقت کے اندر جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کی نظیر کم سے کم موجودہ دور کے اندر ملنی بہت زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سے انقلابی کام لیے، تعلیم کا کام، دینی علوم کی نشر و اشاعت کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام، اور ساتھ ساتھ میں ایک محسن اعظم محمد الرسول اللہ کی طرح سماجی ورکر کا کام انہوں نے انجام دیے، اور بہت ہی خوب طریقے سے اور خوب ہی اچھے انداز میں انہوں نے یہ سارے کام انجام دیے۔ تعلیم کا بیڑا اٹھایا تو اسے پوری کی پوری دنیا میں پھیلا دیا، تبلیغ کے سلسلے میں آگے بڑھے تو الحمدللہ پوری دنیا میں مبلغ بھیجنے میں وہ کامیاب رہے، اور آج تک ان کی تبلیغی سلسلے دنیا کے اندر جاری اور ساری ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ان کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ تو ہے ہی، لیکن اس کے پیچھے ان کے والد ماجد حضرت قاری عبدالحلیم صاحب کی کڑھن کا بھی نتیجہ تھا، اور ان کی دعاؤں کا بھی نتیجہ تھا۔ میں حیران ہو رہا ہوں اس فیملی پر اور اس خاندان پر کہ حضرت قاری عبدالحلیم صاحب جو ان کے والد ماجد تھے، وہ اپنی پوری کی پوری زندگی قرآن کی نشر و اشاعت اور دین کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ میں گزار گئے، اور پوری زندگی اسی پر کھپا گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اس ہونہار بچے پر محنت کی، اور اس محنت کے نتیجے میں کما حق ہو انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی کھپا دی، اور اب تیسری نسل حضرت مفتی محمد نعمان صاحب کی جو اس کام کے لیے الحمدللہ چاق و چوبند ہو کر میدان میں اترے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مفتی نعمان کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائے اور دستگیری فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو قوت عطا فرمائے اور ان کو اپنے والد ماجد اور اپنے دادا کے نقش قدم پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے، اور ہر کار خیر میں یہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں جس طرح کہ انہوں نے اپنے دادا اور اپنے والد کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی نعیم صاحب کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے، کروٹ کروٹ ان کو اللہ راحت نصیب فرمائے۔ میری رفاقت ان کی اس وقت سے ہے جب کہ وہ ابھی طالب علمی کے دور سے گزر رہے تھے، اور اسی وقت سے انہوں نے سٹار کالونی کے اندر ایک مکتب سے اپنے سلسلے کا آغاز فرمایا، اور پھر اس کو جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے انداز کے اندر پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دیا، اور ان کی خدمات اس وقت روز روشن کی طرح ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ طلباء ہوں یا طالبات ہوں، پوری دنیا کے اندر جتنی اس جامعہ کے ذریعے سے فاضلین اور دین کے خدام اور خادمات پیدا ہوئی ہیں، اس کی نظیر کم سے کم ماضی قریب کے اندر نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان عظیم محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ تھکا ہوا مسافر اور اپنی سفر کی ساری صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اور دنیا کے تھپیڑوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے سرخ روح ہو کر اب اپنی قبر میں آرام فرما ہیں۔ میری ایک مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسل کو بھی اسی طرح قبول فرمائے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہے۔ اللہ جامعہ بن نوریہ کی شب و روز حفاظت فرمائے، اس کے مخلص اساتذہ کی حفاظت فرمائے، اور اس کے کارکنوں کو بھی صبر جمیل نصیب فرمائے۔ دنیا میں پھیلے ہوئے طلباء اور طالبات کو بھی اللہ صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ www.darsequran.com